بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے قرآنی اثر۔ آج میں آپ کو سناؤں گی ایک ایسے ہندو گھرانے کی کہانی جو کہ اسلام لانے کا ایک عجیب واقعہ پیش کرتی ہے۔ ایک نوجوان کا تعلق ہندو گھرانے سے تھا۔ اسے کینسر کا مرض لاحق ہوا۔ ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے کر ہاسپٹل سے گھر بھیج دیا۔ اس کی عمر 40 سال تھی۔ وہ گھر آ کر بڑا اداس اور پریشان رہنے لگا۔ اسے رہ کر یہ خیال آتا کہ میں تو بس چند دنوں کے بعد مر جاؤں گا، میں تو چند دنوں کا مہمان ہوں۔ ایک دن اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ محبت بھری باتیں کر رہی تھی۔ اس دوران وہ کہنے لگا، اب تو میں اور آپ جدا ہو جائیں گے، کیونکہ اب میری صحت کے بحال ہونے کا کوئی چانس باقی نہیں، میرے پاس بہت کم دن ہیں۔ بیوی نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ جو میں کہوں گی آپ میری بات مانیں گے تو اس شرط پر میں آپ کو ایک چیز پلاتی ہوں، آپ بالکل صحت مند ہو جائیں گے پہلے کی طرح۔ اس نے جواب دیا، جب ہاسپٹل میں میرے علاج کے لیے دوائیاں نہیں ہیں، انہوں نے جواب دے دیا ہے، تو آپ کے پاس کون سی چیز آ گئی ہے؟ وہ کہنے لگی، کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں، بہت محبت ہے۔ بیوی نے کہا، اگر آپ کو مجھ سے واقعی محبت ہے تو پھر وعدہ کریں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا ہی کریں، پھر ہم اکٹھے لمبی زندگی گزاریں گے، بس آپ وعدہ کریں کہ جو بات میں کہوں گی آپ ضرور مانیں گے۔ اس نے کہا، میں تو آپ کی باتیں ویسے ہی مانتا ہوں، پہلے زمانے میں جانور کو رسی ڈال کر پیچھے لے کر چلتے تھے، لیکن آج کل کے نوجوان ایسے سدھائے ہوئے ہیں کہ ویسے ہی پیچھے چل پڑتے ہیں۔ خیر، میاں نے وعدہ کر لیا کہ آپ جو بات بھی کہیں گی میں مانوں گا۔ بیوی خوش ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی بیوی نے اس کے پاس کرسی رکھ کر بیٹھ گئی۔ جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے میاں کو اس میں سے کچھ پانی پلا دیا، پھر جب بھی اس کو پیاس محسوس ہوتی وہ اس جگ میں سے اسے پانی پلا دیتی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اس نے ابھی چند دن میں ہی وہ پانی پیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو صحت مند محسوس کرنے لگا۔ اس نے جا کر اپنے ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ اس کے اندر بلڈ کینسر ختم ہو چکا تھا۔ اس کو یقین نہ آیا۔ جب اس نے ساری صورتحال اپنی بیوی کو بتائی تو اس نے کہا کہ کسی دوسری لیبارٹری سے چیک کروائیں۔ چونکہ وہ دوسری لیبارٹری میں چلا گیا، وہاں سے بھی یہی رپورٹ ملی کہ بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ جب وہ دوسری رپورٹ لے کر گھر آیا تو بیوی سے کہنے لگا کہ میری بیوی، تم نے ایسا کیا کیا ہے کہ میری بیماری تو واقعی ختم ہو چکی ہے؟ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہا ہوں، مگر سچ بتائیں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ بیوی کہنے لگی، پہلے تو آپ وعدہ پورا کریں گے جو میرے ساتھ کیا تھا، پھر بتاؤں گی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، آپ مطالبہ کریں، آپ جو بات بھی کہیں گی میں پوری کروں گا۔ وہ کہنے لگی، آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ جب اس کی بیوی نے یہ کہا تو وہ ہندو نوجوان حیران رہ گیا اور اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھ کر بولا، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بیوی نے کہا، میں آپ کی بیوی ہوں، اب آپ کو صحت مل چکی ہے، نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے، لہٰذا اب آپ اپنا وعدہ نبھائیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ اس نے کہا، میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ مجھ سے یہ کہیں گی۔ بیوی نے کہا، جی اب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب جو کہہ دیا ہے وہ پورا کریں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ مسلمان ہیں؟ بیوی کہنے لگی، ہاں میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا، تمہارا باپ تو اتنا پکا ہندو ہے کہ وہ تو اوروں کو بھی ہندو بناتا ہے، اگر اسے آپ کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ تو آپ کا گلا گھونٹ دے گا اور تمہیں مار دے گا۔ تم ایسے گھر کی لڑکی ہو، پھر تم کیسے مسلمان بن گئی؟ بیوی نے کہا، یہ لمبی کہانی ہے، پھر سناؤں گی، آپ پہلے کلمہ پڑھیں اور مسلمان بن جائیں۔ میاں اب اچھی طرح قابو میں آ چکا تھا، اسی لیے اسے کلمہ پڑھنا ہی تھا۔ الحمدللہ وہ مسلمان بن گیا۔ اس کے بعد اس نے بیوی سے کہا کہ اب بتاؤ کہ اصل میں معاملہ ہوا کیا تھا۔ اب اس نے اسے یہ کہانی سنائی۔ بیوی نے کہا، جب میں چھوٹی عمر میں اسکول پڑھتی تھی، اس وقت میری کلاس میں ایک مسلمان لڑکی بھی تھی، وہ میری پکی دوست بن گئی، وہ میرے پڑوس میں ہی رہتی تھی، میں شام کے وقت اس کے گھر کھیلنے کے لیے جاتی تھی۔ اس کی والدہ مسلمان بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی تھی۔ میری سہیلی بھی اپنی والدہ سے قرآن مجید پڑھتی تھی۔ چونکہ وہ میری سہیلی تھی، اسی لیے جب وہ اپنا سبق یاد کرتی تھی تو میں بھی اس کے پاس بیٹھ جاتی اور اس کا سبق یاد کر لیتی۔ میں بہت ذہین تھی اور اس کا سبق مجھے بہت جلد یاد ہو جاتا تھا۔ جب وہ
اپنی امی کو سناتی تو میں بھی ان سے کہتی کہ خالہ میں بھی سناتی ہوں۔ اس طرح وہ مجھ سے بھی سبق سن لیتی تھی۔ جب خالہ نے چند دنوں میں میرا شوق دیکھا تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ بیٹی تم روزانہ ہی تو آتی ہو، تم بھی اس کے ساتھ ساتھ روزانہ یاد کرتی ہو۔ چونکہ میری کلاس فیلو تھی اس لیے میں نے بھی کہا جی ٹھیک ہے۔ جب میں نے یہ کہا تو خالہ کہنے لگی بیٹی یہ کسی کو نہ بتانا کہ میں نے کہا جی میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اسی طرح میں 2 سال تک ان کے گھر جاتی رہی اور سبق بھی پڑھتی رہی۔ جس طرح ان کی بیٹی نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا اسی طرح میں نے بھی اس کے ساتھ قرآن پاک مکمل کر لیا۔ میں نے جب قرآن پاک مکمل پڑھ لیا تو میں نے خالہ سے کہا باقی بچے تو گھر میں پڑھتے ہیں لیکن میں تو گھر میں نہیں پڑھ سکتی۔ انہوں نے کہا قرآن مجید میں علم نشرح ایک سورت ہے، یہ سورت پڑھ کر اگر کسی مریض پر دم کر دیں اور یا پانی پر دم کر کے اسے پلا دیں تو اس کو صحت مل جاتی ہے۔ یہ عمل مجھے کسی بزرگ نے بتایا تھا، اب یہی عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں، اسے یاد رکھنا، یہ کبھی نہ کبھی تو تیرے کام آئے گی۔ اور مجھے اس قسم کی باتیں سناتی رہتی تھی۔ جب میں جوان ہوئی اور میری شادی ہونے لگی تو چند دن پہلے ہی ان کے پاس گئی اور ان کے پاس بیٹھ کر بہت روئی۔ میں نے کہا خالہ آپ کی بیٹی پہلے میری سہیلی تھی، اس کی وجہ سے میں آپ کے گھر میں آیا کرتی تھی، اسی بہانے سے میں نے قرآن پاک بھی پڑھ لیا تھا اور آپ نے مجھے کلمہ بھی پڑھا دیا تھا۔ اندر سے تو میں مسلمان ہو چکی تھی لیکن اب جہاں میری شادی ہو رہی ہے وہاں تو میں نے اپنے ایمان کا اظہار کر سکتی ہوں اور نہ ہی میرے پاس قرآن مجید ہوگا، وہاں میرا کیا بنے گا؟ خالہ نے کہا بیٹی تم پریشان نہ ہونا، میں کسی نہ کسی طرح تیرے جہیز میں قرآن مجید بھیج دوں گی۔ میں نے کہا یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ چنانچہ خالہ نے میری والدہ کو پیغام بھجوایا کہ آپ کی بیٹی میری بیٹی کی پکی سہیلی ہے، میری بیٹی اسے ہدیے کے طور پر جہیز کے کچھ کپڑے دینا چاہتی ہے، اگر اجازت ہو تو میں بھی کپڑے بنوا دوں۔ میرے والدین کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ دونوں پرائمری سے لے کر کالج تک کلاس فیلو ہیں اور آپس میں محبت بھی کرتی ہیں، اسی لیے انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ بھی جو کچھ جوڑے بنوا دیں۔ چونکہ انہوں نے جواب بھیجا کہ ہم اس کو جہیز میں 7 جوڑے بنوا کر دیں گے۔ اس خالہ نے میرے لیے بہت ہی قیمتی جوڑے بنوائے۔ انہوں نے ان کپڑوں کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے گفٹ پیک کروایا اور ان کے درمیان میں قرآن مجید بھی گفٹ پیک کر کے ہمارے گھر پہنچا دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم نے اس کے کپڑے گفٹ پیک کیے ہیں، آپ اسے یہاں اپنے گھر نہ کھولنا بلکہ آپ کی بیٹی اپنے نئے گھر میں جا کر کھولے گی تاکہ اس کا خاوند بھی دیکھ کر خوش ہو جائے۔ میرے والدین کو ان کی بات بہت اچھی لگی کہ انہوں نے بھی کہا کہ گفٹ پیک واقعی بہت خوبصورت ہے، بہتر یہی ہوگا کہ دلہن اسے اپنے گھر میں جا کر ہی کھولے۔ میں جب آپ کے گھر میں آئی تو میں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ جس کمرے میں میری رہائش تھی میں نے قرآن پاک نکال کر اس میں کہیں چھپا دیا۔ جب آپ روزانہ دفتر جاتے تھے تو میں پیچھے سے قرآن پاک کھول کر اسے پڑھتی تھی، جب آپ کے واپس آنے کا وقت قریب ہوتا تو میں اسے اچھی طرح چھپا کر رکھ دیتی تھی تاکہ آپ اس کو نہ دیکھ سکیں۔ زندگی کے اتنے سال میں نے آپ سے اپنا ایمان چھپائے رکھا، بالآخر آپ بیمار ہو گئے اور دوائیوں نے کام نہ کیا۔ میرے دل میں پکا یقین تھا کہ جہاں دوائیاں کام نہیں آتی وہاں اللہ کا کلام کام آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی کلام میں فرماتے ہیں یہ قرآن مجید دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ جب آپ اپنی زندگی سے نا امید ہو گئے اور آپ نے مجھے کہا کہ اب میں مرنے کے قریب ہوں تو پھر میں نے آپ سے کہا کہ وعدہ کریں جو میں کہوں گی آپ اسے پورا کریں گے تو میں آپ کو کچھ پانی پلاتی ہوں۔ آپ نے میری بات مان لی اور میں نے وہی صورت آپ کو پانی پر دم کر کے دی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرما دی۔ میں نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، اب آپ بھی مسلمان بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو نئی زندگی دی ہے، اب آپ اس زندگی کو اللہ کے دین کی خدمت میں صرف فرما دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔